بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو دو خبریں شیئر کی جائیں گی ان خبروں کا تعلق کچھ سیاسی بھی ہے اور کچھ مذہبی بھی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق مذہبی بھی ہے، اس لیے زیادہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی سینسیٹیو جو ہے نا گفتگو ہوگی، تو امید ہے آپ اس کو جو ہے نا آخر تک دیکھیں گے۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے اسی جو میرا کانٹیکٹ ہے اس سے متعلق ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، ریفرنس کے ساتھ ہے وہ۔ اچھا، خبر جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قائد ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہمارے لیے ایک قابل احترام ہے، ہماری بہن ہے مسلمان ہونے کے ناطے، تو وہ بنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب یہ تھی سیاسی خبر کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے۔ اب جو دوسرا پہلو ہے جس کے متعلق آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ سیاسی نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو، ان کے آپس میں یہ جنگ جو ہے نا جاری رہے گی کہ بھائی وہ معذرت کہ وہ حقیقی ووٹ سے بنی، جعلی ووٹ سے بنی، دھاندلی سے ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ ایک سیاسی گفتگو ہے، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک ہے ایک خاتون کا اس پوزیشن پر بیٹھنے کا۔ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جو ہے، کیونکہ ایگزیکٹ لفظ جو ہے وہ تو ابھی میں ویسے جو ہے میرے کو بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو وہ میں جو ہے نا بالکل وہ مفہوم جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آخر میں جو ہے ویڈیو کے جو ہے نا وہ آپ کو حدیث بھی جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی ریفرنس کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم اپنا حکمران کسی خاتون کو بنا لے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اور یہ جو حدیث ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے پیغمبر بنا کر مسلمانوں کی طرف بھیجا اور ہمارے لیے ان کی زندگی بہترین جو ہے نا گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ فرما رہے ہیں یہ کہ عورت کی جو اگر کوئی قوم بنا لیتی ہے اپنے حکمران کسی خاتون کو تو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتون جس کو حکمران بنایا ہے کہ وہ فلاح نہیں پا سکتی، تو اب کوئی سوال جواب بچا ہی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب کوئی یہ پتھر کی لکیر ہو گئی، اب کچھ بچا ہی نہیں سوال جواب۔ اب بات یہ ہے کہ کیونکہ میں کچھ ویٹ کر رہا تھا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ویسے تو وہ بہت چیزوں پہ بولتے ہیں، تو میں اسی چیز کا میں نے ویڈیو بھی، کیونکہ وہ دن ہو گئے، ایک دن سے زائد ہو گئے، 2 دن سے زائد، کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، تو میں ویٹ کر رہا تھا کہ علماء کرام اس پر کچھ تو گفتگو کریں گے، لیکن افسوس کہ انہوں نے نہیں کی، تو مجبوراً مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ فائنل ہے۔ اب اس میں جو ہے نا آپ کوئی جواز پیدا نہیں کر سکتے کہ ایسے ہوا تو ویسے ہوا، کچھ نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بس فائنل۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تھوڑا سا یعنی معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی سخت الفاظ استعمال کروں گا، اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں۔ تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، پہلے تو ان کو خاتون کو نامزد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا خاتون تو ہمارے سروں کا تاج ہے، خواتین جو ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ڈومینیٹ پوزیشن پہ نہیں بٹھا سکتی آپ خاتون کو، تو بس اب اس پہ کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا، اس حساب سے بات کر رہا ہوں میں۔ تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ایم پی جیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو بنانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ تھے اس میں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے کہاں سے آ گئے؟ او بھائی، کچھ لوٹے ہوئے ہیں، تھے تو پی ٹی آئی کے ہی نا، جو اس طرف شفٹ ہوئے، لوٹے ہو گئے، وہ ادھر نون لیگ کی طرف چلے گئے، لیکن تھے یعنی عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے، تو وہ لوگ اور پی ٹی آئی کے لوٹے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہے لوگ ایم پی ہے وہ، اور آزاد امیدوار جو 200 سے لگ بھگ یہ فگر زیادہ ہے، ان میں جس نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے خاتون کو جو ہے ووٹ دیا ہے، اور میرے نزدیک جو میں نے اپنی تحقیق کی ہے، انہوں نے نافرمانی کی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے اوپر جو ہے نا براہ راست ان پہ لعن طعن نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے، جو ممبرز ہیں ان کے صرف میں بولوں گا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم نہ ماننے کی صورت میں ان کے صرف اس عمل پر، ان کی ذات پہ مکمل بات نہیں کر رہا، ان کے صرف اس عمل پر میں لعنت بھیجتا ہوں. ان کے صرف اس عمل پر، باقی کسی عمل کی بات نہیں کر رہا، صرف اس عمل پر. یہ جتنی بھی ان کے چاہے وہ اتحادی ہوں جو بھی ہوں، سیاست ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں بات آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے، میری خود بھی کوئی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کا پڑھا ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی سیاسی جماعت کا نہیں پڑھا. ہم نے بلاول بھٹو، آصف زرداری، عمران خان، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، ان کے کلمے نہیں پڑھے معاذ اللہ. کیا ہم ان کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ان کی ہر جائز ناجائز چیز کو جو ہے نا ہم جو ہے درست قرار دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام ہے. میں نے شروع میں فرمایا کہ میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ علماء کرام کچھ آ کر جو ہے نا اس پہ بات کریں گے، اس ٹاپک پر، اور کچھ بیان دیں گے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو میں علماء کرام سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس بارے میں فرمانا چاہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ ناجائز ہے. بے نظیر کا دور تھا لگ بھگ جب انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا. اچھا، میں نے کہا نا میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. میں فضل الرحمان کے اس فتویٰ جو انہوں نے دیا تھا میں اس کا احترام کرتا ہوں اور درست دیا تھا. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا انہوں نے غلط دیا، نہیں. میں نے کہا نا کلمہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، سیاسی جماعتوں کو نہیں پڑھا معاذ اللہ. تو بھلے اس پہ آپ یہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ سیاسی بات کری تھی جو بھی تھی، لیکن بات حق کری تھی. 100 کلیئر اینڈ کٹ بات ہے، بات حق کری تھی. تو فضل الرحمان صاحب نے صحیح فرمایا. لیکن اب فضل الرحمان صاحب کہاں پر جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں؟ اب کہاں ہیں وہ؟ کیا ان کو یہ جو اب جو نامزدگی ہوئی ہے یہ اور ڈومینیٹ پوزیشن پر ایک خاتون آ کے بیٹھی ہیں، اور میں نے کہا نا مجھے اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی خاتون نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اگر انہوں نے بالکل اجازت دی تو مجھ سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کوئی بھی بیٹھ جائے، لیکن رسول اللہ نے منع کیا تو بس اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اب فائنل بات ہی. تو فضل الرحمان صاحب اب کہاں ہیں؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے اسلام میں؟ اب غائب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بڑے بڑے عالموں کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی انتظار تھا کہ آپ بھی کچھ کہیں گے. آپ یہ سب بول کے آپ یہ نہیں بچ سکتے کہ بھائی ہم سیاست میں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو میں ابھی جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. میں نے ایک حدیث کا ریفرنس بھی دیا اور لاسٹ میں جو ہے آپ کو اس کا ریفرنس کے ساتھ ملے گی بھی. تو مذہبی ایشو تھا اور کوئی جنونی بھی ایشو نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ جیسے اگلی ایک جو ہے نا خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو ہے نا کوئی ہنگامہ آرائی کر دی جائے، یوں نہیں. میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر حمزہ شہباز صاحب یا نون لیگ کے کسی اور بندے کو جو ہے بنا دیا جاتا تو پھر سیاسی گفتگو ہوتی، پھر ہم اس پہ وہ بات کرتے ہیں. اس ٹاپک کو ہم نہیں چھڑتے. تو میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب سے اوپر ہے. چاہے میں نے کہا نا میری بھی کوئی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، تو چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کوئی خاتون کو اس ڈومینیٹ پوزیشن پہ لے کر آئے گا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اگر علماء معذرت کے ساتھ گونگے شیطان بننے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر بولیں گے، ان کو یاد دلائیں گے کہ آپ کا کام خاموش رہنا نہیں ہے. آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے اور آپ کو اس کو پہنچانا ہے. ممکن ہے ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو. نواز شریف صاحب کو ویسے تو علم والے شخص ہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے غفلت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو علماء کا کام ہے ان کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب آپ بیٹی کو پیچھے کر لیں اور کسی اپنی بیٹے کو لے آئے، شہباز شریف کا بیٹا ہے جس کو بھی لائے، وہ پھر ایک سیاسی ٹاپک ہوگا اس کو لے آئے، لیکن خاتون کو پیچھے کر لیں. میں جانتا ہوں میری اس ویڈیو کے بعد کچھ جو ہے نا فصلی بٹیرے نکل آئیں گے لبرل ٹائپ کے، وہ کافی ہنگامہ مچائیں گے، وہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے.
میں نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. کسی لبرل فصلی بٹیرے کی مجھے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا جو ہے نا اناپ شناپ بکتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب آپ بھی، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ میں مسالک کے جو بڑے بڑے علماء ان کا نام لے رہا ہوں جو ٹھیکے دار ہیں اپنے اپنے مسلکوں کے. مفتی منیب الرحمان صاحب آپ بھی، انجینئر محمد علی مرتضیٰ صاحب، ویسے تو ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے لیکن کافی سیاسی، اچھا یہ سیاسی معاملات بولتے ہیں اس لیے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ کی بھی بولتی بند نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کا کام ہے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور اس پہ بتائیں جو اپنے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو پاکستانی قوم ہے، کیونکہ آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کی یعنی کافی فالوئنگ ہے. آپ بتائیں اس سیاسی ایشو پر بھی، آپ بتائیں کہ کیا شرعی طور پر یہ درست ہے یا نہیں ہے. اپنے دلائل دیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے غلط ثابت کریں. علامہ جواد نقوی صاحب اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. تو میں نے ان جو بڑے بڑے علماء ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا نام لیا ہے معذرت کے ساتھ. جب ایک یہ نوجوان جو ہوں میں جب یہ بات کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ کس مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، بس آپ بیان کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی لوگوں کو کھڑا کر دیں، اس کے خلاف باہر نکل، یوں کر دو وہ کر دو. نہیں نہیں نہیں، آپ بس اپنا فرض پورا کریں جو علماء کا ہوتا ہے. لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ بس اپنا فرض پورا کریں اور باہر آ کے بتائیں باقاعدہ کہ یہ جو نامزدگی ہوئی ہے یہ اسلام پسندیدہ نہیں ہے. اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ورنہ جو مرضی آئے کریں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے. تو یہ جو ہے نا افسوسناک میرے نزدیک عمل ہوا ہے اور میں ہمیشہ اس کی مخالفت کروں گا. جب تک میں حیات ہوں میں اس کی مخالفت کروں گا، اور کسی بھی پارٹی کی طرف سے یہ کام کیا گیا میں اس کی بھی مخالفت کروں گا. لیکن افسوس مجھے علماء کرام پہ بھی ہے. آپ کا کام تھا، میرا کام نہیں تھا. آپ کا کام تھا. آپ تو علماء ہیں، میں تو ایک جاہل شخص ہوں. مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں تو اس چیز کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے جو ہے نا سمجھائیں، بتائیں. پھر بھی آپ آ کے جو ہے نا اس بارے میں بات کریں اور بولے اگر کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہے تو یہ تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. آپ خاتون کو جو ہے نا ڈومینیٹ پوزیشن پہ، میں بار بار بول رہا ہوں، اس سے کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں نون لیگ کا، ان کو میں بولوں گا بھائی اپنے ایمان کی بھی فکر کریں. ہر کام میں پٹواری گیری نہ کیا کریں. نون لیگ کے جو لوگ ہیں ہر کام میں پٹواری گیری نہیں کیا کریں. یہاں پہ مذہبی بات بھی ہے. آرام سے تسلی سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہا. تو یہ بھی یعنی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ یہ نہ بولیں کہ بھائی محکموں میں لگ سکتی ہیں خواتین. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس پہ علماء کرام جواز دے سکتے ہیں. اسمبلی کا ممبر ہونا، دیگر چیزیں، اس پر بات وہ کر سکتے ہیں علماء کرام. میں ڈومینیٹ پوزیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، حکمران، ڈومینیٹ پوزیشن. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کمپلیٹ. وہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور میں نے شیئر کیا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ لے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی اگر کسی نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے تو پھر اس کے خلاف اپنے جواز پیش کرے، اور پھر آخرت میں جس سے بخشش کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شفاعت کی جس سے آپ امید لگا کے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کو آپ نے جواب بھی دینا ہے. میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں اس کو بتا کر. اور میں اس پہ کوئی احتجاج نہیں چاہتا کہ کوئی ہنگامہ کرے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. کسی نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو پورا امن طریقے سے کرے اور یہ بتائے کہ، اور جو علماء کا کام ہے کہ وہ آگے اس چیز کو بات کریں کہ بھئی یہ عمل درست نہیں. تو یہ تو ہو گئی عورت کی حکمرانی سے متعلق جو میں نے آپ کو خبر شیئر کی. اب جو دوسری خبر ہے آج کی وہ بھی خاتون سے ہی متعلق ہے، لیکن اس کے معاملے میں میرے جذبات کچھ مختلف ہیں اور اس پر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ شریعت کے اندر ہی رہ کر بات کروں. اچھا، دو خبروں کو میں نے جان بوجھ کے اس لیے مکس کیا ہے، دوسری خبر یہ رکھی ہے اور کوئی خبر نہیں رکھی تاکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں کوئی اور خواتین سے بغض رکھتا ہوں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے وہ فائنل ہے. اور مسلمان صرف مرد نہیں ہوتا، خاتون بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مرد کو بھی عمل کرنا ہے، خاتون کو بھی عمل کرنا. جواز کوئی نہیں نکال سکتے. اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ بھی خاتون سے ہی متعلق ہے. پنجاب پولیس کی خاتون ASP شہر بانو نقوی کے لیے پنجاب پولیس نے قائد اعظم پولیس ایوارڈ کی سفارش کر دی. واضح رہے کہ چند دن پہلے لاہور کے ایک علاقے میں ایک خاتون کے لباس پر کچھ لوگ مشتعل ہو گئے تھے
اور ان کا دعویٰ تھا کہ خاتون نے قرآنی آیت والا لباس پہنا ہوا ہے، مطلب اس پہ کچھ لکھا وغیرہ تھا. خبر زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے. خاتون نے ہجوم سے بچنے کے لیے ایک دکان میں پناہ لی، جہاں ASP شہر بانو نے موقع پر پہنچ کر ان کو وہاں سے نکالا اور تھانے شفٹ کیا. اور کچھ دیر بعد ASP شہر بانو نے خود ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، اور ساتھ میں کہا کہ یہ خاتون خود اس کی معافی بھی مانگیں گی. ASP شہر بانو صاحبہ نے کہا. اور پھر خاتون نے اس عمل پر معافی مانگی اور کہا میں مسلمان ہوں اور اہل سنت سے میں تعلق رکھتی ہوں اور اپنی غلطی پر معافی مانگتی ہوں کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی. تو یہ جو ہے خاتون ASP نے یہ بات کری. اچھا، اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ASP جو ہے جو ہے شہر بانو، انہوں نے اس خاتون کو جو ہے برقع پہنایا تھا. مطلب جب یہ دکان میں ریسکیو کرنے گئی ہیں تو انہوں نے اس خاتون کو برقع پہنایا اور برقع پہنا کر وہاں سے اس کو ریسکیو کیا خاتون کو. پہلے انہوں نے چھوٹی سی ایک تقریر بھی کی وہاں پہ، یعنی لوگوں کے سامنے کہ بھائی آپ مشتعل نہ ہوں اس مسئلے پر، اور وہ تھوڑا سا یعنی تقریر کی کہ ہم جو اس چیز کو دیکھیں گے. پھر انہوں نے اندر گئی دکان کے اندر برقع وغیرہ پہنا کے بس خاتون کو. تو پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت جو ہے نا کرنا چاہوں، جو میرے کچھ نوٹس ہیں اور میں نے کچھ سوال کھڑے کیے ہیں اس مسئلے پہ. پہلی بات، جو وہ خاتون نے جو وہ لباس پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کی تصدیق جو ہے وہ اب علماء کرام بھی کر چکے ہیں. اور وہ سعودیہ میں جو ہے نا یہ کپڑے عام بکتے ہیں اس ڈیزائن والے، ٹھیک ہے نا. اچھا، وہاں کھڑے ہوئے دو جو مولوی بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی مطلب بظاہر جو دکھ رہا تھا ان میں سے ایک اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ اہل سنت کے یعنی دوسرے طبقے سے، جس کو بریلوی مسلک کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتا تھا وہ بندہ. اور بظاہر میں پھر بار بار بول رہا ہوں تو کہ وہ تحریک لبیک کا جو ہے نا، جیسا ان کا وہ انہوں نے ایک ان کا جو ہے امامہ پہننے کا ایک طریقہ ہے، وہ اس حساب سے ایک بندہ وہ پہنا ہوا تھا. یہ دو لوگ موجود تھے. باہر لوگ نعرے بازی کر رہے تھے اس خاتون کے خلاف. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو مولوی وہاں پر موجود تھے، ان کو علم تھا، ٹھیک ہے نا، یہ آرام سے کنٹرول کر سکتے تھے. ASP صاحب کو کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ نوبت ہی کیوں آئی؟ اچھا، وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی. اس ٹاپک کی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے ہوئے خواتین کا، میں نے کہا نا ایک مذہبی معاملہ ہے کہ بھائی وہ پردہ وغیرہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس معاملے پہ نہیں جا رہا. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا اس طریقے سے آپ، یعنی یہ ہماری علمی جہالت تھی وہاں پہ جن لوگوں نے کی. اور یہ کچھ جو ہے نا یعنی کیا بولوں میں ان کو، شدت پسند جو کچھ ہمارے لوگ مولوی ہیں، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، انجیکٹ کیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کے اندر اتنی جہالت بڑھ گئی ہے کہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی قرآنی آیت سمجھنے لگتے ہیں. یہ ان کی جہالت تھی جو انہوں نے حرکت کی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. وہاں جتنا بھی ہجوم تھا میرے حساب سے وہ بڑا بے شرم اور بےغیرت قسم کا ہجوم تھا جنہوں نے یہ وہاں حرکت کی. اس پہ میں کوئی معذرت نہیں کروں گا کہ معذرت کر، نہیں، وہ لوگ بڑے بے شرم اور بےغیرت تھے. وہ جتنا بھی ہجوم وہاں اکٹھا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ مذہب کا استعمال کر رہے تھے، میرے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ اتنے جاہل تھے وہ کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لباس پہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا لکھا ہوا ہے. بس جو ہے نا وہ مشابہ ہے تو بس اچھل کے جو ہے نا پہنچ گئے ہجوم کی طرح جو ہے نا وہ کرنے کے لیے. اچھا، میں نے بتایا کہ وہ دو مولوی اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی گونگے شیطان کیوں بنے ہوئے تھے؟ باہر نکلتے دن دناتے ہوئے تقریر کرتے، جیسے وہ خاتون نے کی ASP صاحبہ. ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ آگے وہ کرتے اور بولتے یہ کیا بھائی، ہم نے دیکھا ہے، وہ میں نے دیکھا ویڈیو میں وہ خاتون کو کچھ لوگ ہراساں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اٹھ کے کھڑی ہو، دیکھو تم نے لباس پہنا ہوا ہے، جو بے حرمتی توہین ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ وہاں پہ جب موجود تھے تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگوں کا کام تھا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ لباس پہنی ہوئی ہے اور ایسے پردے وردے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ تو پاکستان میں کئی خواتین بنا پردے کے جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہیں. لیکن یہ جو چیز ریس کی، میں اس پہ سے میرا احتجاج اس چیز پہ. اچھا، ASP صاحبہ جن کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایوارڈ دیا اور سب تعریف کر رہے ہیں، وہ ہمارے ایک اینکر ہیں منصور علی خان صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں جو ہے نا اس چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ جو ہے نا ان کو وہ ایوارڈ دینا چاہیے اور انہوں نے بڑا بہادری کا کام کیا. وہ بھائی کیا بہادری کا کام کیا؟ اور میں نے ابھی جو ہے نا کیا بولتے ہیں خبر یہ جب معلومات کی تو پتہ چلا آرمی چیف صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی ان کو تھپکی لگائی ہے، ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کیا. اب بھی میں یہ بولوں گا کیا بہادری کا کام کیا؟ ASP نے
لڑکی سے کہا نہیں، جب انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا بس وہ ایک غلط فہمی پہ ہوا، اور جو ہے نا لڑکی سے کو کہا کہ معافی مانگے گی. معافی کس بات کی مانگے گی بھائی، جب اس نے وہ کام کیا ہی نہیں. مطلب جو دعویٰ لگایا گیا اس ہجوم کی غلطی تھی، اس عورت کی کہاں سے غلطی آ گئی؟ پھر وہی بات کہ پردہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آدھا پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہے خواتین وغیرہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو الزام لگایا ہجوم نے، جو مذہب کا استعمال کیا ہجوم نے، بات اس پر ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی توہین قرآن ہو گیا، آیت لکھی ہوئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ تو ثابت نہیں ہوئی. تو اے ایس پی کا کام تحفظ دینا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں سے معلومات کرنی چاہیے تھی، بعد میں ان کے خلاف پرچہ کاٹتی جو ہجوم وہاں اکٹھا کیا. جو مذہبی جنونی تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، جو وہاں پہ مذہبی جنونی تھے. یہ تھا ایس پی کا کام. اور جس کی غلطی نہیں ہے اسی سے بولے کہ یہ معافی مانگی. کس بات کی معافی؟ آپ کیا اس ہجوم سے، یعنی ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے، آپ اس ہجوم سے دباؤ میں آ گئے، اس کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ اگر آپ اس کے خلاف کارروائی کرتی تب کوئی بات ہوتی، وہ بھی آپ کا فرض ہوتا، ہم آپ کو اس وقت بھی سروں پہ نہیں بٹھاتے. لیکن بات یہ تھی، اور آپ جو ہے کیا بولتے ہیں آگے جو ہے نا وہ بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا. ایس پی صاحبہ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، بلکہ الٹا اس خاتون سے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس سے معافی منگوا رہی ہے. مطلب ہجوم جیت گیا، وہ جاہل اور بغیرت ہجوم جو تھا وہ جیت گیا، جس نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی پوری دنیا میں، وہ ہجوم جیت گیا. ویڈیو میں اور پورے سین میں تو ایسے ہی دکھانا. کیا کارروائی کی آپ نے ہجوم کے خلاف؟ اچھا جی، اگلے نیکسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں. اچھا، وہاں کچھ لوگوں نے جب اس خاتون کو جو ہے نا وہ برقع بھی پہنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے سر پہ بھی جو ہے نا اسے کپڑا ڈال دیا ایس پی صاحب نے، برقع پہنا کے. بھائی غلطی کی نہیں ہے. اور وہ جو دو مولوی تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا کام تھا جب ان کو ساتھ لیتی بتاتی کہ بھائی آج یہ مولوی کھڑے ہیں دونوں، آپ بتائیں کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہے وہ. لیکن سب گونگا شیطان کیوں بنے رہے وہاں پہ؟ اچھا، وہاں پہ جو ہے نا جب یہ خاتون کو جب یہ لے کر نکال کے گئی برقع پہنا کر، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، تو اور اس طریقے سے لے جایا گیا جس سے وہ گلٹی ہیں. جب خاتون گلٹی ہی نہیں ہے تو اس طریقے سے کیسے لے جایا گیا؟ وہاں پہ آپ ڈٹ کے مظاہرہ کرتے اور میری پھر شکایت مولویوں سے جو وہاں پر موجود تھے. اچھا، جب وہاں سے لے جانے لگے تو وہ جو کچھ لوگ تھے وہاں پہ، اس میں سے ایک شیطان بھی تھا. اس نے ایک نعرہ لگایا. اچھا، بات کیا ہو رہی ہے ذرا دھیان دینا. ان سب کا الزام کیا تھا کہ اس کی ڈریس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، جو ان کی جہالت تھی. جس نے بھی یہ بکواس کی اس کی جہالت تھی، جس نے یہ کہا کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی. سعودی عرب میں عام پایا جاتا ہے یہ لباس، اور انہی کا برانڈ تھا. دبئی وغیرہ میں بھی جانا. تو یہ تو ہماری یعنی جو ہجوم تھا اس قوم کی، یہ جہالت تھی جنہوں نے حرکت کی. لیکن جب وہاں سے نکلنے لگے تو کچھ نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اب یہاں پہ یہ دوسری حرکت کی گئی. پہلے اسلام کو بدنام کیا گیا، ٹھیک ہے، پھر قرآن کا استعمال کیا گیا، پھر تیسرا بار. اچھا، اس سے تو گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو بھی استعمال کیا گیا. اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی استعمال کیا ان بے شرموں نے، ان بغیرتوں نے جو وہاں پہ ہجوم میں تھے. تو ان کے خلاف کارروائی بنتی تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان لوگوں نے اپنے فتنہ اور اپنی یعنی فتنہ پرور جو ان کی ذہنیت تھی اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا. اور جو ایک واقعہ غلط تھا، جو ان کی جہالت تھی، اس کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کریں گے. یہ انہوں نے حرکت کی. اس پر اس ایس پی کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارروائی کرنی. اس ہجوم کی ویڈیو نکالتے. وہ جب یہ ساتھ نکلے تو ساتھ میں وہ لڑکے جو نعرہ لگا رہے، ان لڑکوں کو اٹھاتے، ان پہ FIR کاٹتے، اور ان کو ایسی سزائیں دیتے کہ آج کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط جگہ پہ نام استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اسلام کو بدنام کرنے کی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی. اپنی جہالت میں، ان لوگوں کی یہ اپنی جہالت تھی جس میں انہوں نے یہ حرکت کی اور نام استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ تھے کچھ پوائنٹس جو آپ لوگوں کو بتانے بہت ضروری تھے. دو واقعات جس میں پہلے تو یہ میں نے کہا نا، ان کو میں نے دونوں پوائنٹ اور جو خبروں کو اس لیے جوڑا کہ اگر کسی کو یہ جو ہے دماغ میں آئے کہ بھائی میرے کو کوئی خاتون سے کوئی پرابلم ہے، یا میں ان کی جو ہے نا کوئی ان کی دل آزاری کر رہا ہوں، یا ان کو جو ہے نا نیچا دکھا رہا ہوں، تو میں نے دوسری خبر کو بھی ساتھ میں اٹیچ کیا جس میں اس خاتون کا میں دفاع کر رہا ہوں جس کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ خود مسلمان ہے یار. وہ جو ہے نا اس چیز کا بتا بھی دی کہ جو ہے نا میں اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والد حافظ قرآن ہیں، اور شرم آنی چاہیے. آپ کی کلمہ گو بہن ہے اور آپ جو ہے اس کے اوپر ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں. مطلب ایک کلمہ گو مسلمان جس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس کا شوہر بھی ساتھ ہے جو آپ کا کلمہ گو بھائی ہے،
اور آپ اسی پہ ایسے گھٹیا الزام لگا کے اور آپ نے ایسا ماحول بنا دیا جیسے وہاں پہ یعنی پہلے کوئی توہین قرآن، پھر گستاخ رسول، اور پتہ نہیں تھوڑی دیر ہوتا تو آپ کوئی نیا الزام لگا دیتے. معذرت. تو یہ 2 کام آپ نے کیے وہاں جو ہجوم تھا. اور لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جذباتیت جو وہاں پہ بڑھ رہی ہے، میں نے دیکھا یہ کام جو ہے نا تحریک لبیک والے جو ہمارے جو بھائی ہیں اور ان کی جو قیادت ہے، انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا کافی پروموٹ کیا. صحیح چیز پر مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کا کام تھا اس پہ بولتے، اور آپ کا ایک بندہ بھی وہاں پہ موجود تھا. آپ کا کام تھا کہ آپ اس چیز کی مذمت کرتے اور لوگوں کو دیکھتے، کیونکہ آپ نے جب سے یہ شروع کیا نا، اب دیکھیں اس کی یہ پازیٹیو چیز تھی، نبی کی ناموس کی حفاظت. یہ پازیٹیو چیز تھی. اب دیکھیں اس سے نیگیٹو جو ہے نا لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی بھی جاہل جو ہے نا قسم کا، بے شرم قسم کا، غیر علم اٹھ کر جو ہے نا توہین کے فتوے لگا رہا ہے. یہ آپ کا کام تھا تحریک لبیک کی قیادت کا کہ وہ اس چیز کی مذمت بھی کرتے، اور باقی جماعتوں کے لوگ اور علماء کرام کا، صرف علماء کرام نے اس معاملے پہ آگے، انہوں نے بولا یہ چیز غلط تھی، اور کوئی ایسی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، غلط کیا ہجوم نے، اور انہوں نے کہا جاہل ہے. مفتی طارق جامع الرشید کے جائیں گے، انہوں نے اس معاملے پہ آ کے بیان دیے، باقی علماء نے بھی بیان دیے. تو آپ کا کام بھی تھا، آپ بھی ایسے آتے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو نعرے لگ رہے تھے اور دیگر چیزیں، اس کو زیادہ پروموٹ آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، نعرہ غلط نہیں، کچھ غلط نہیں، لیکن دیکھیں نیگیٹو استعمال ہوا اس چیز کا، جو آپ نے جذبات جو ہے نا وہ بھڑکائے ہیں، اس کا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں لوگ. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر بھی کریں، اور ان کو میں نے پھر وہ بات بولوں گا، ان کو سزائیں دیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ورنہ پھر کوئی اٹھے گا، کوئی جو ہے نا جاہل قسم کا بندہ اٹھے گا اور کسی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ توہین کا فتویٰ لگائے گا اور بندہ مار دے گا، اور وہ بھی کلمہ کو. تو ان جاہلوں کو، یہ جو ہجومی جاہل ہیں جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کعبہ جو ہے نا، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی حرمت سے زیادہ، جو کعبے کی حرمت ہے، اس کی حرمت سے زیادہ کسی مسلمان کی جان کی حرمت ہے. یہ ہے. اور اس دن آپ کیا کرنے جا رہے تھے، آپ کو اندازہ ہے؟ فوراً جنت پکی کرنے کے چکر میں اپنی جہالت میں، ارے جہنم پکی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. جو وہاں پہ ہجوم تھا، بے شرم اور بے غیرت قسم کا جو ہجوم تھا وہاں پہ، اور وہ گونگے شیطان جو وہاں پہ گونگے بنے رہے، جن کا کام تھا کہ آگے ڈٹ کر جو ہے نا اس بات کو کرتے، کیونکہ وہ اسلام کے ریپرزینٹیو تھے، آگے بات کرتے کہ یہ کیا تم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، شرم کرو. پوری دنیا میں اس وجہ سے ہمارا تماشا بنا، اس ویڈیو کی وجہ سے اسلام کا مذاق اڑا. کس وجہ سے؟ اس جاہل ہجوم کی وجہ سے. اس لیے میرے کو تھوڑا سا آج جو ہے میں جذبات میرے قابو میں نہیں. تو اگر میری جو ہے نا کسی بات سے کسی کی دل آزاری، اس ہجوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی تو ہوتی رہے، 10 دفعہ ہوتی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام کو جو ہے نا غلط استعمال کرے گا اور اپنی جہالت کے لیے استعمال کرے گا اور اپنے کسی فتنے کے لیے استعمال کرے گا، تو پھر کوئی برداشت نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کا پھر اس معاملے میں ہم بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اور دوسری خبر جو میں نے آپ کو پہلے جو خبر دی ہے، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا زیرو ٹالرنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب کوئی آپ سیاسی دلیلیں نہ دیں، ہمیں یہ نہ بتائیں ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا، تو یوں بن گئی تو وہ بن گئی. آپ نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے، اور جس کے بارے میں آپ یہ جواز پیدا کریں گے، یاد رکھیں شفاعت انہوں نے کرنی ہے. تو میں نے ان کا آپ کا حوالہ دیا ہے. ابھی یہ لاسٹ میں جب ویڈیو ختم ہوگی تو آپ اس حدیث کو بھی دیکھ لیں گے جس کو میں نے کوٹ کر کے مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو میں نے کہا یہ عمل شرعی طور پہ بالکل ناپسندیدہ ہے. اور جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو کام ہے آ کے بولیں. میں نے اپنا بول کے فرض پورا کیا ہے، باقی علماء جانیں، اور گونگے شیطان جو باقی لوگ ہیں وہ جانیں، اور آخرت میں اللہ جانے اور یہ بندے جانیں. میں نے اپنا کام پورا کیا. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.